نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، ایم دینی چینل کی طرف سے ایک مرتبہ ایک پھر زبردست وظیفے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ انتہائی آسان ہے اور انتہائی زبردست طاقت والا بھی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی فضیلت اور اس وظیفے پر ایک واقعہ جو پیش آیا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارا وظیفہ ہے فضیلت آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں احادیث میں آیت الکرسی کے متعلق کیا ارشاد ہمیں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے اللہ کے فضل سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، وہ آدمی جنتی ہے اور مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرما دیں گے۔ یہ احادیث میں موجود ہے۔ نمبر 2، اور جو کوئی آدمی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اور اس کا پڑوسی اور اس کے آس پاس کے گھر والے شیطان اور چوروں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سب سے زبردست عمل ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ہر طرف چوری ڈاکوؤں کا راج، خوف و ہراس۔ تو اگر میں آیت الکرسی پڑھوں گا تو میرے پڑوس والے بھی اس کی برکت سے محفوظ ہوں گے۔ تو سمجھے کہ جب میں پڑھوں گا تو ان کو فائدہ ہوگا تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کے پڑوس والوں کو، آپ کے گھر والوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ کتنا دینے والے ہیں، آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ 2 فائدے بڑے جو حدیث میں آپ نے دیکھے آیت الکرسی کے متعلق۔ ایک اور حدیث ہے اور اس حدیث میں ایک جو واقعہ پیش آیا ایک صحابی کے ساتھ، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ذمہ لگائی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شب ایک آنے والا، یعنی ایک رات ایک آنے والا آیا اور اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہاری رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے شدید حاجت ظاہر کی تو میں نے اس پر رحم کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، کہ پاک پیغمبر نے فرما دیا وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں، اب نہیں آؤں گا، بس ابھی لے کے جا رہا ہوں، اس کے بعد نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پھر رحم آ گیا تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔
جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا حضور اس کی گریہ زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا مگر پھر آ جاتا ہے، میں نہیں آؤں گا مگر پھر آ جاتا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب میں تجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا، یعنی وہ جو چور تھا جو چوری کر رہا تھا وہ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دیں گے، اور وہ کلمات یہ ہیں کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اس تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں میں تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، وہ 3 راتوں میں جو تیرے پاس شکل بدل کے آ رہا تھا وہ شیطان تھا، اور اس نے جو یہ چیز بتائی ہے یہ اس نے ٹھیک بتائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو سامعین گرامی دیکھیں اس واقعے سے پتہ چلا کہ آیت الکرسی کی کتنی طاقت ہے، یعنی اگر آپ سوتے وقت 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت آبرو، بلکہ آپ کے اہل و عیال، آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے بھی نقصان سے، چوری سے، حوادثات سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طرح وہ واقعہ جو آپ کے سامنے رکھا کہ دیکھیں صحابی رسول ہیں اور نگرانی لگی، اس کے باوجود وہ آیا اور اس نے یہ کام کیا، تو اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ آیت الکرسی کو معمول بنا لیا جائے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ جنت میں جانے کی صرف دیر مرنے کی ہے، آپ مریں گے تو انشاءاللہ حدیث کی روح سے سیدھی آپ جنت میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کو بھی فائدہ، آپ کے گھر والوں کو بھی فائدہ، آپ کے اڑوس پڑوس کو بھی فائدہ، اور آپ کی چیزیں بھی محفوظ رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آسان وظیفے کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ کی خدمت میں آئیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔